وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اجمعین والاسباط اور ان کی اولادیں کانوا ہودا او نصارا وہ تھے یہودی یا عیسائی. کیا تم یہ کہتے ہو اے بنی اسرائیل کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولادیں علیہم السلام اجمعین، کیا تمہارا کہنا یہ ہے، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ یہ کون دعویٰ کرتا تھا؟ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی ساری اولادیں جو نبی تھے یہ سارے کے سارے یہودی تھے، اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے یہ سب کے سب نصرانی تھے. اللہ تعالیٰ تو بار بار واضح کر چکے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی یہودی نہیں تھا، کوئی بھی نصرانی نہیں تھا، سب کے سب مسلمان تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ مطیع ہو جاؤ، تو وہ کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گیا، میں اللہ رب العالمین کے لیے مطیع ہو گیا. بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے بارے میں زیادہ بنی اسرائیل دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو مسلمان ہونے کی وصیت کی ہے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب. اسی اسلام کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی. تو یہودیوں کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے اور حقیقت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہم السلام اجمعین اور ان کی اولادیں یہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے. اللہ فرماتے ہیں قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی آپ ذرا ان سے سوال کیجئے اانتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ. چلو یہ بتاؤ کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ واضح سی بات اللہ کو زیادہ پتہ ہے. اگر اللہ کو زیادہ پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں پھر کہ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مسلمان ہونے کی دعا کی. ربنا وجعلنا مسلمین لک، پیچھے ہم نے دعا پڑھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی کہ اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہماری اولاد کو مسلمان امت بنا دے. اور اسی بات کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی، جس طرح پیچھے تفصیل سے پڑھ آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ یہ سب کے سب نبی مسلمان تھے. اللہ کے نزدیک دین اگر ہے تو اسلام ہے، جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا، تمام رسولوں کا دین ہے. اللہ کا کہنا یہ ہے کہ سارے کے سارے نبی اور رسول اسلام پر تھے. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اللہ کے نزدیک تو اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول ہی نہیں ہے. تمہارا دعویٰ یہ نہیں یہودیت بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اور یہ سارے نبی یہودی تھے یا عیسائی تھے. چلو یہ بتاؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اگر تم کہو کہ ہم زیادہ جانتے ہیں تو یہ تو کفر ہے. یہ تو کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہم اللہ سے زیادہ جانتے ہیں. ہر بندہ ہی کہے کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں. اگر تم کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو تو یہ تو بات ہی غلط ہے. اگر تم کہو اللہ زیادہ جانتے ہیں تو پھر اللہ کی بات مانو. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب اسلام پر تھے، مسلمان تھے.
پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا چونکہ جواب واضح ہے کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں، اور جب اللہ زیادہ جانتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے جواب، اور جب اللہ زیادہ جانتے ہیں تو اللہ تو بتا رہے ہیں پھر وہ مسلمان تھے، مسئلہ تو ختم ہو گیا، اللہ نے تو مسئلہ ختم کر دیا کہ یہ سارے کے سارے نبی مسلمان تھے، یہودی عیسائی نہیں تھے۔ اب اس کے باوجود ان کا یہ دعویٰ کرنا، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو چھپائے گواہی جو اس کے پاس ہے من اللہ، اللہ سے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے پاس سے گواہی موجود ہو جس کے پاس، پھر وہ اس گواہی کو چھپائے۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں، یہ لوگ تو زیادہ نہیں جانتے، تو اللہ کا کہنا تو یہی ہے کہ یہ سب کے سب نبی مسلمان تھے، یہ سب کے سب نبی اسلام پر تھے۔ اب یہودی اور عیسائیوں کا یہ کہنا کہ یہ یہودی تھے، یہ عیسائی تھے، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ دل سے جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، لیکن انہوں نے اس حق کو چھپایا ہوا ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب یہودی عیسائی نہیں تھے، اس بات کا اندر سے ان کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ دل میں ان کے کچھ اور ہے، حقیقت ان کی نظروں میں کچھ اور ہے، یہ دعویٰ کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ کچھ اور کیوں کرتے ہیں؟ دل میں ان کے کچھ اور ہے، یہ دعویٰ کچھ اور کیوں کرتے ہیں؟ یہ اصل میں حقیقت کو چھپائے ہوئے ہیں، انہوں نے لوگوں سے حقیقت کو چھپایا ہوا ہے۔ اس لیے حقیقت کو چھپایا ہوا ہے تاکہ کہیں لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، تاکہ کہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہ مان لیں۔ ان کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ان کو اس بات کا دل سے پتہ ہے، یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اپنی اولاد میں کوئی شک نہیں کرتا، اپنی اولاد کو لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی شخص پہچان لیتا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی اولاد کی طرح، قرآن کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں۔ یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو چھپایا ہوا ہے، کیونکہ یہ ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آگے ہیں، ان کو اس بات کی تکلیف ہے، ان کو اس بات کا حسد ہے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آگے ہیں، یہ حسد کرتے ہوئے حق کو چھپا رہے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ بات بالکل واضح ہے، یہ سارے نبی مسلمان تھے، کوئی بھی یہودی نہیں تھا، کوئی بھی عیسائی نہیں تھا، اصل دین اسلام ہے، اصل دین یہودیت عیسائیت نہیں ہے۔ اب اے یہودیو عیسائیو، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم لوگوں نے حق کو چھپایا ہوا ہے، اور جو حق کو چھپائے اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، جو اس کو چھپائے، من البینات والہدی، روشن نشانیاں اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم اس ہدایت کو، ان روشن نشانیوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر چکے ہیں، لیکن جو اس بینات کو اور اس ہدایت کو چھپائے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، انہی لوگوں پر اللہ لعنت کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی، رسولوں کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہے۔ انہوں نے حق کو چھپایا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے حق کیا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو حق کو چھپائے؟ یہ لعنتی لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، سب سے بڑے ظالم ہیں، ان کو حق کا پتہ ہے حق کیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تم نے جو حق کو چھپایا ہوا ہے اور جو تم حق کو چھپا رہے ہو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر نہیں ہے۔ اللہ نے صرف تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ کو تمہارے اعمال کا پورا پتہ ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ امت گزر چکی ہے۔ کون سی امت؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں علیہم السلام اجمعین، یہ امت گزر چکی ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے جو اس نے کمایا۔ یہ جو سارے نیک لوگ گزر چکے، ان کے نیک اعمال کا ثواب تمہیں نہیں مل سکتا، تم ان کے نیک اعمال کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے اباء و اجداد بہت نیک تھے لہٰذا ہمیں بھی نیک مانا جائے، ہماری بھی جھوٹی سچی بات کو مانا جائے۔ اگر تمہارے اباء و اجداد، اگر تم حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کی اولادوں میں سے ہو، تو تمہارے اباء و اجداد کا نیک ہونا اور ان انبیاء، ان رسولوں کا نیک ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سارا اجر تمہیں ملے گا، ان کے اعمال کا اجر انہی کو ملے گا۔
ان کے اعمال کا اجر تمہیں نہیں ملے گا، تمہارے اعمال کا اجر یا بدلہ ان کو نہیں ملے گا. لہا ما کسبت، اس امت کے لیے وہ جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے جو تم نے کمایا. اللہ تعالیٰ نے سارا سلسلہ یہ جو ہمارے ہاں پیر زادہ اور یہ علماء کی اولاد اور یہ پیروں کی اولاد اور جو ہمارے ہاں یہ پورا سلسلہ ہے ایک، یہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے. گدی نشین اور یہ سارے سلسلے. ایک بندہ نبیوں کی اولاد کیوں نہ ہو، نبی کی اولاد ہونے سے کوئی بندہ نیک نہیں ہو جاتا، اس کو اپنے لیے الگ سے نیکی کرنی پڑے گی تو پھر وہ نیک ہوگا. اگر وہ نیکی نہیں کرتا، وہ اگر گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو اس کو نیک لوگوں کی اولاد ہونا، نبیوں کی اولاد ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیونکہ اللہ نے نہ کسی کی نیکی کسی دوسرے کو ملتی ہے، نہ کسی کا گناہ کسی کو ملتا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے صرف وہی ہے جو انسان نے خود کوشش کی. کسی انسان کو دوسرے کی نیکی فائدہ نہیں دیتی، نہ ہی کسی انسان کو دوسرے کا گناہ نقصان دیتا ہے. ہاں، انسان کو دوسرے کی نیکی اور دوسرے کا گناہ فائدہ یا نقصان تب دیتا ہے جب دوسرے کی نیکی دوسرے کے گناہ میں اس انسان کا عمل دخل ہو، پھر انسان کو دوسرے کی نیکی یا دوسرے کا گناہ وہ انسان کو فائدہ یا نقصان دیتا ہے. ورنہ انسان کو دوسرے کی نیکی دوسرے کا گناہ نقصان نہیں دیتا، نہ فائدہ دیتا ہے. ہر انسان کا عمل اس کے ساتھ ہے. اگر کسی کے بڑے گناہ گار تھے تو کسی کے بڑے کا گناہ گار ہونا اسے نقصان نہیں دے گا اگر وہ نیک ہے. تو اگر کسی کے بڑے نیک تھے اور وہ خود گناہ گار ہے تو اس گناہ گار کو بڑوں کی نیکی فائدہ نہیں دیں گے. من بطأ ہاں جی، جب انسان خود نیکی کرے گا تو بڑوں کی نیکی فائدہ نہیں دیتی. حدیث مبارکہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا. اگر کسی کو بڑوں کے عمل نے فائدہ دینا ہوتا تو حضرت نوح کے بیٹے کو حضرت نوح کا عمل فائدہ دیتا. اگر کسی کو کسی کے عمل نے نقصان دینا ہوتا تو حضرت ابراہیم کو ان کا باپ کا عمل نقصان دیتا. لیکن نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ کے عمل نے نقصان دیا، نہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کے باپ کے عمل نے فائدہ دیا. جب بیٹے کو باپ نبی فائدہ نہیں دے سکتا تو پھر اور کس کو کون فائدہ دے سکتا ہے. لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، تمہارے اعمال کے بارے میں ان سے سوال نہیں ہوگا. فرمایا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کس نے پھیر دیا انہیں، عن قبلتهم ان کے اس قبلے سے، التي وہ قبلہ، كانوا عليها جس پر یہ تھے. ان قریب احمق لوگ کہیں گے، بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی كانوا علیہا، کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں جب آپ آئے ہجرت کر کے تو شروع میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو شروع میں 16-17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. آپ کی خواہش یہ تھی، آپ کا دل یہ تھا کہ کاش کے قبلہ بیت اللہ کر دیا جائے اور ہم بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ بیت اللہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کر دیا جائے. لیکن چونکہ آپ اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ جو مدینہ منورہ میں
16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھی، وہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھی۔ مکہ مکرمہ میں کہا جاتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں آپ تھے تو آپ خانہ کعبہ میں تو آپ بیت اللہ کو درمیان میں کر لیتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ میں تو انسان کسی طرف بھی رخ کرنا چاہے انسان رخ کر سکتا ہے، خانہ کعبہ کو درمیان میں کر لے۔ اگر ایک انسان شام کی طرف رخ کرنا چاہتا ہے شمال کی طرف، تو وہ خانہ کعبہ کے جنوب میں کھڑا ہو جائے تو وہ خانہ کعبہ بھی اس کے شمال میں ہوگا اور وہ شمال کی طرف رخ کر لے گا۔ ایک بندہ جس طرف بھی رخ کرنا چاہے خانہ کعبہ میں تو وہ کہیں بھی رخ کر سکتا ہے۔ تو مسئلہ تو یہ ہوتا ہے جب بندہ دور جائے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ آپ نے 16-17 مہینے جو ہے وہ بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور اپنی مرضی سے نہیں آپ نے پڑھی، اللہ کے حکم سے پڑھی، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ وہ کام آپ نے اللہ کے حکم سے کیا تھا، بلکہ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، آپ تو اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کو منہ کر کے نماز پڑھی جائے تو آپ پڑھتے تھے، اور آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے، جس طرح دیگر انبیاء دیگر نیک لوگ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ آپ اس میں بالکل کسی قسم کا کوئی آپ ڈنڈی نہیں مارتے تھے اس میں، اور آپ اللہ کے حکم کے پوری طرح پابند تھے، اگرچہ آپ کی خواہش یہ تھی، آپ کا دل یہ تھا کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ بیت اللہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے وہ قبلہ چلا آ رہا تھا۔ اسی خواہش میں آپ بار بار آسمان کی طرف آپ اپنا چہرہ اٹھاتے تھے۔ آپ کو شاید اللہ کی طرف سے یہ پیش گوئی مل چکی تھی کہ ان قریب قبلہ بیت اللہ کر دیا جائے گا۔ اب آپ بڑی شدت سے منتظر تھے کہ وہ قبلہ بیت اللہ کب کیا جائے گا، تو آپ اس چاہت میں آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے تھے، جس طرح آگے آیت نمبر 144 میں آ رہا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار پھرنا آسمان کی طرف۔ تو بار بار آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے تھے، کب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اور کب ہم بیت اللہ کو رخ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سال 1.5 سال تقریباً جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بیت المقدس کو رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہودی بنی اسرائیل، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، یہ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ کیا ہوگا، بیت اللہ۔ لیکن ویسے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ در حقیقت حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی تھا، لیکن یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنا اجتہاد کر کے اپنی من مانی کر کے وہ قبلہ چینج کر لیا تھا۔ بیت المقدس کی اہمیت تھی، ہمیشہ سے تھی، اور وہ ہمیشہ سے ہے، اسلام میں بھی ہے۔ بیت المقدس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بیت المقدس افضل ترین مسجدوں میں سے، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ تو بیت المقدس خانہ کعبہ کے بعد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خانہ کعبہ کے بعد جو دوسری مسجد ہے وہ بیت المقدس تعمیر ہوئی، جیسے میں نے حدیث مبارکہ بھی ذکر کی تھی۔ سب سے پہلے مسجد، سب سے پہلا اللہ کا گھر جو بنا وہ بیت اللہ ہے حضرت آدم کے دور میں، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا گھر بنا وہ بھی بیت المقدس ہے، وہ بھی حضرت آدم کے دور میں بنا، اور بیت اللہ کی اور بیت المقدس کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے، جس طرح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ بیت المقدس کی اپنی اہمیت ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن بیت المقدس کو جو قبلہ بنایا ہے یہودیوں عیسائیوں نے، یہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے اجتہاد سے بنایا۔ اس کی آپ ایسے مثال سمجھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں عیسائیوں کو بھی، ان پر بھی جو ہفتے کا بہترین دن جمعہ مقرر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جمعے کو پسند نہیں کیا، انہوں نے جمعے کو چھوڑ کر ہفتے کو اختیار کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کو اختیار کر لیا۔ مسلمانوں کو اللہ نے حق کی طرف رہنمائی کی، مسلمانوں نے جمعے کے دن کو ہی اختیار کیا۔ تو جس طرح جمعے کے دن کے بارے میں ڈنڈی ماری یہودیوں عیسائیوں نے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند تھے، ان کے بعد یہودیوں عیسائیوں نے یہ کام کیا، تو انہوں نے قبلہ کے بارے میں بھی یہی گڑبڑ کی۔ تو
یہودی عیسائی اپنے اجتہاد سے اپنی مرضی سے انہوں نے بیت المقدس کو جو ایک افضل مسجد تھی، ایک افضل جگہ تھی اور ہمیشہ سے افضل جگہ رہی ہے، بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام وہاں پیدا ہوئے ہیں، بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام وہاں آئے ہیں، ہجرت کی ہے، بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام وہاں مدفون ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیت المقدس گئے، فلسطین گئے، حضرت لوط علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء بیت المقدس کی طرف گئے، اور اللہ نے بیت المقدس اور یہ جو سرزمین شام ہے، فلسطین ہے، اس زمین کو اللہ نے ہمیشہ سے بڑا ایک برکت دے رکھی ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے برکت دے رکھی ہے اس سرزمین میں، لیکن اس سرزمین کی برکت اور اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی مرضی سے بیت المقدس کو قبلہ بنا لینا یہ یہودیوں عیسائیوں نے بنا لیا۔ اب اسلام میں پہلی مرتبہ بیت المقدس کو باقاعدہ قبلہ بنایا گیا، اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ نہیں تھا۔ بیت المقدس ایک افضل مسجد تھی، ایک افضل مقام تھا، بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی جائے پیدائش، اور وہاں انبیاء کرام علیہم السلام آئے، اس کی فضیلت تھی اپنی۔ یہودیوں عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمان بیت المقدس کو منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ مسلمان بیت اللہ کو رخ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، جیسے ابھی آگے آ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کو منہ کیا ہوا، تو وہ خوش ہوئے کہ دیکھو مسلمان ہماری پیروی کر رہے ہیں، اور جو ہمارا قبلہ ہے وہی مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمان اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسلمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم سے بیت المقدس کو رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، یہ بات یاد رکھیے، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے، اور ہمارا قبلہ ثانی بیت اللہ ہے، جو پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ تھا۔ اچھا، یہودیوں کی کتابوں میں تھا، پرانی کتابوں میں تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، یہودیوں کو اس بات کا پتہ تھا۔ جب اللہ نے قبلہ بیت اللہ کیا، پہلے بیت المقدس تھا پھر بیت اللہ کیا، تو یہودیوں نے شور مچا دیا، اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ منافقین نے شور مچا دیا کہ یہ کیسا دین ہے کہ پہلے کچھ اور قبلہ ہے، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا گیا ہے، کیا اللہ کو پہلے نہیں پتہ تھا؟ اب یہ نسخ کیوں آیا ہے دین میں؟ انہوں نے نسخ کے اوپر بھی اعتراض کیا ہے۔ پیچھے ہم نے نسخ کے بارے میں بھی پڑھا، اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جو بھی آیت نہیں، ہم کوئی آیت منسوخ کرتے نہیں، ہم کسی آیت کو بھلاتے، مگر ہم اس جیسی آیت لے آتے ہیں یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں احکامات کو بدل دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ جب چاہیں پرانے نبیوں کی شریعت کو بدل دیں اور نئے نبی کو نئی شریعت کے ساتھ بھیج دیں، اور اللہ جب چاہے ایک ہی نبی کی شریعت میں اللہ تعالیٰ تبدیلی کر دیں۔ یہودیوں کو یہ تکلیف بھی تھی کہ ہمارے نبی کی شریعت اب وہ منسوخ ہو گئی ہے، اب نیا نبی آ گیا ہے، اب نئی نبی کی شریعت ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم تو نسخ کو مانتے ہی نہیں، حالانکہ اسلام صرف پرانے ادیان کے لیے ناسخ اور مہیمن نہیں ہے، اسلام کے اندر خود نسخ ہوا ہے، تو نسخ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ یہودیوں نے نسخ کا بھی انکار کیا، اور یہودیوں نے جو ہے وہ قبلہ کی تبدیلی کا بھی انکار کیا، اور بڑا شور مچایا، اور ان کی دیکھا دیکھی منافقین نے شور مچایا، یہ کیسا دین ہے جس کے اندر پہلے کوئی اور حکم ہوتا ہے، کوئی اور حکم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے اس قبلہ سے کس نے پھیر دیا، جس قبلہ پر یہ تھے، جس قبلہ پہ یہ تھے، اور جس قبلہ کی طرف رخ کر کے یہ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس، اس قبلہ سے انہیں کس نے پھیر دیا؟ حالانکہ اس بات کا یہودیوں کو پہلے سے پتہ تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، جیسے ابھی آگے آ رہا ہے۔ لیکن یہودیوں نے پروپیگنڈا، ان کا کام تھا کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کریں، انہوں نے کیا، اور ان کی دیکھا دیکھی منافقین نے بھی شور مچایا۔ اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ دیکھیے اسلام کے ہاں تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے، اور ایک مسلمان اتنا سادہ ہی ہوتا ہے، اور دین اسلام اتنا سادہ ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ مشرق اور مغرب، یہ قبلہ کے کہاں رخ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ پہلے اگر بیت المقدس کی طرف رخ تھا وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے تھا، اب اگر جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے، مشرق مغرب اللہ کی ہے، مشرق کو منہ کرو مغرب کو منہ کرو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں مسلمان رخ کریں گے۔ مسلمان یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہم اپنی مرضی سے رخ کریں گے، ہم تو فلاں جگہ کو اہمیت دیتے ہیں، ہم تو فلاں جگہ کو اہمیت دیتے ہیں، نہیں۔
یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی. مشرق مغرب اللہ کی ہے، اللہ جہاں حکم دے. مسلمان تو اللہ کے حکم کے پابند ہے، وہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہ وہاں رخ کرے گا، وہ مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو. مسلمان یہ نہیں دیکھتا، وہ اللہ کا حکم دیکھتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. في رحمه تحلو الحياة شوقا